अब आइए, अब यहां पर बोली क्या हो गई, उलमा को नंगा करो। और यही नहीं, जो खबीब अभी बोल रहा है कि मुसलमान भाई थे मारने काटने आ गए वहां पर, ख्वाजा के ऊपर तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने तो उनका नाम भी नहीं लिया। अब हमारे बुजुर्गों के बारे में भी क्या बोलता है, सुनो ये। हाँ, हमारे मुंह को न खुलवाओ, हम पे जाहिर है तुम्हारा। मैं यहाँ रोक के बोल रहा हूँ, तेरा मुंह खुलवाना भी नहीं चाहते, बदबू ही निकलेंगी उसमें से, और क्या निकल सकती है। सुनो, हाँ, हमारे मुंह को न खुलवाओ, हम पे जाहिर है तुम्हारा बातिन, हम पे जाहिर है तुम्हारा बातिन। मुंह न खुलवाओ, मैं वहाबी हूं, मुंह न खुलवाओ, वरना न जाने कितने कितने लोगों के पर्दों को मैं चाक करूंगा, और न जाने कितने कितने लोगों को मैं बरहना पीर जो कब्रों में सोए तुम्हें उनके पूजा कर रहे हो, हम उन्हें यकीनी तौर पर नंगा कर देंगे, हम उन्हें यकीनी तौर पर नंगा कर देंगे अवामुन्नास के साथ। जो पीर जो बुजुर्ग कब्रों में सो रहे हैं उनको नंगा कर देगा ये हिजड़ा। और खुद ऐसा भागा के पूछो, मतलब पूरा इंटरव्यू सुनेंगे ना तो क्या बोलता है, मैंने वो जो माहौल देखा जिंदगी में मैंने ऐसा नहीं देखा, बच गया, बस मैं बच के आ गया भाई। ये हाल है। तो ये अपने चूहा अपने बिल में जाता है तो शेर बन जाता है, और जब आता है सुन्नियों के बीच में, हाँ मैं तो आपका भाई हूं, आप मेरे भाई, दीनी भाई, क्या कर रहे हो। फिर ये बोली बोलता है। अब ये वो इंटरव्यू का एक हिस्सा सुने आप, बोली मेरे भाइयों, अगर वाकई आप मुसलमान हैं, और ये आपको बोल रहा है भाई, मेरे अजीजों मेरे भाइयों, सुन्नियों को बोल रहा है वो। सुनो, मेरे अजीजों मेरे भाइयों, अगर वाकई आप मुसलमान हैं, और यकीनन तो आपको अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु, ऐ ईमान वालों, अगर तुम्हारे पास कोई खबर देने वाला खबर दे फासिक, तो उसकी तहकीक कर लिया करो। तहकीक करो, होना तो ये चाहिए था कि आज का ये जमाना मार काट लड़ाई भिड़ाई का नहीं, किसी को कलमा पढ़ाना हो, किसी को इस्लाम पेश करना हो, तो इस्लाम ये दावत नहीं देता कि तलवार देकर के किसी की गर्दन पे हमला करो, खत्म करो, फसाद करो और टेररिज्म को बढ़ावा दो। ये तो इस्लाम के खिलाफ बात है, और ये तो सरासर क्या कहते हैं, दहशतगर्दी और आतंकवादी है। कि अगर आपको किसी से कोई हक बात या किसी बात की तहकीक करनी है, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उससे बैठो, उससे पूछो कि तुमने ये बात कही है, तुमने ये बात नहीं कही है, सफाई लो, पूछो। वहां तो सफाई देने वाला, सफाई लेने वाला कोई भी नहीं, सिवाय मार काट और धार के कोई बात नहीं। ये अजीब गरीब मिजाज बनाया हुआ है हिंदुस्तान में लोगों ने, लोगों का, कि बस मारो काटो, कत्ल करो, खून करो, ये करो। ये सरासर इस्लाम के मनावी चीज, इस्लामी ये चीज तो नहीं है। आप अपनी बात को कहें, हिकमत के साथ कहें, अगर कोई मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो उसको उसके हाथ में छोड़ दें, न कि आप जो है किसी को खून करें, कत्ल करें, उसको मारें पीटें जबरदस्ती। ये तो गलत बात है। इस्लाम ये बात जो है नहीं सिखाता कि किसी के गर्दन पे तलवार रख दो, टेररिज्म को बढ़ावा दो, कोई खबर लाए तो तहकीक करो, बात करो, इल्म से बात करो। कितना साइसुद बन गया ये। अब ये जब जूते पड़े तो साइसुद हो गया, और जैसे ही थोड़ा चूहे को जिंदगी मिली, ऑक्सीजन मिली, बोली बदल गई। कि जहां भी कोई मूर्ति नजर आए उसको खत्म कर दो, वला कब्रन मुशरिफन इल्ला सवैता, और जहां कहीं भी ऊंची पुख्ता कब्र नजर आए उसे पस्त कर दो। ये नबियों का काम है, ये सहाबा का काम है। मुसलमानों उठो और इन बने हुए दरगाहियों को और इन बने हुए कब्रों को, इनको बम ब्लास्ट कर दो, इनको उड़ा दो, इस दुनिया से निस्तो नाबूद हो जाएं, ताकि सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक की मस्जिदें इस दुनिया के ऊपर रहें, जो अल्लाह का घर है। ये शैतानों का घर है, जहां मंदिरों से भी बदतर हैं। तुम जहाद की बात, हमें यहीं पे गुस्सा आता है जब लोग जहाद की बात करते हैं, जहाद करेंगे, जहाद करेंगे, जहाद करेंगे। अबे पहले अपनी मंदिरों को तोड़, पहले इन मंदिरों को तोड़, फिर हिंदुओं की मंदिरें खुद बखुद जो है तुम्हारे नारों से खत्म हो जाएंगी और हिंदू बेचारा मुसलमान हो जाएगा। इसलिए मुसलमानों उठो, और नौजवानों खास तौर से ये मेरी नसीहत है, और जहां कहीं भी मेरी आवाज जाए, दुनिया से इन सारे मज़ारों को पस्त कर दो, और इन बुजुर्गों की सीनों के ऊपर इन जालिमों ने जो इनकी हड्डियां बेच बेच खाने के लिए खानका और दरगाहें बनाए हैं, अगर ये आड़े आए तो इनको खत्म कर दो, दुनिया मिटा दो, शिर्क मिट जाएगा। देख रहे हैं आप, नुत्फे हराम की औलाद है कि नहीं है, इसके नुत्फे में खता है। बोलियां बदलती है इसकी, ये गिरगुट है, कैसे कैसे रंग बदलता है। और ये तन्हा नहीं है भाई, ये पूरा फिरका ही गिरगुट है। ये जब इनको जूते पड़ते हैं तो ये इस्लाम, अमन पसंद, मोहब्बत, खलूस, इखलास सब याद आ जाती, हिकमत, गरीब नवाज, मोइनुद्दीन, बुजुर्गान दीन सब याद आ जाते हैं। और जैसे इन खटमलों को थोड़ी सी जिंदगी मिलती है तो पट से निकलेंगे, अब कट करके काट के जाएंगे। अभी चूहे को भी देखो कितना जोर आया। सुनो, मज़ार पे जाना सही है क्या गलत है? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा।
اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام کو جاننے کے لیے مسلمان کو مت دیکھو، قرآن اور حدیث کو دیکھو. قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ مزار بناؤ، یہاں تک کہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے مزار بناؤ، تو لاش کو کیا زمین میں ایسا لٹکاؤ؟ کیا بیوقوف ہے یار. ارے پختہ مزار بنانا ایک الگ میٹر ہے، وہ مختلف ہی مسئلہ ہے. مزار ہو یا قبر ہو، قرآن میں کوئی نہیں لکھا ہے کہ قبر مزار بناؤ، تو کیا لٹکاؤ، ہوا میں مردے لٹکاؤ. واہ بھائی کیا علم ہے یار. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی قبر پکی نہیں ہونا چاہیے، اگر پکی ہے تو اس کو زمین سے نشر کرنا چاہیے. اب آئیے ایک چیز اب یہاں سے میں تھوڑا سا ٹرن کر کے دکھا رہا ہوں کہ جب یہ گھر جاتے ہیں نا سنیوں میں تو بہت امن کی بات کرتے ہیں، مگر جب اپنے علاقوں میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کی کیفیت بدل جاتی ہے، گرگٹ رنگ بدل دیتا ہے. ذاکر نائک کو آپ نے سنا، اب یہ دوسرے کو سنیے، توصیف الرحمان، اس کی بھی بولی کیا ہے ذرا سنیے. اور جو لاہور سے اٹھ کر سری نگر میں لڑنے کے لیے جا رہا ہے اور وہ کہتا ہے میں تو توحید کے لیے لڑ رہا ہوں، تو اس کو پوچھو تجھے لاہور میں ہجویری کا دربار نظر نہیں آتا؟ تجھے لاہور میں گھوڑے شاہ کا دربار نظر نہیں آتا؟ لاہور میں پھیلتا ہوا شرک اور کفر نظر نہیں آتا؟ اپنے گھر میں آگ لگی ہے، کسی کی جھوپڑی کی آگ بجھانے جا رہا، تو وہ کشمیر میں مرے، افغانستان میں مرے، عراق میں مرے، جہاں مرضی مر جائے، یا علی مدد کہنے والا مرے گا تو سیدھا جہنم میں، غریب نواز کا بندہ مرے گا تو جہنم. غریب نواز کا بندہ مرے گا، غلام مراد ہے یہاں، وہ بھی جہنم میں، غریب نواز کا غلام بھی جہنم میں، یا علی مدد کہنے والا بھی جہنم میں. اور جو سری نگر جا رہا ہے جہاد کرنے لڑنے کے لیے، میں اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ داتا گنج بخش لاہوری کی قبر پر تجھے پھیلتا ہوا شرک نظر نہیں آتا؟ وہاں جا، پہلے وہاں جہاد کریں، یہ ان کا کہنا ہے. یہ بولی بدل جاتی ہے اور نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ میں نے حالانکہ دکھا چکا تھا، لیکن یہاں پھر لوگوں نے مجھ سے بار بار خواہش کی، بار بار مجھے مطالبہ کیا، فون بھی آیا، پرسنل بھی بولا کہ دکھاؤ دکھاؤ، تو میں ریپیٹ کر دے رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگ نئے ہوتے ہیں تو وہ بھی دیکھ لیں کہ اپنے اس باطل عقیدے اور اس باطل خواہش کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ذریعہ کیا چنا. ذریعہ یہ چنا کہ داتا گنج بخش لاہوری پر بم کا حملہ ہوا، 2 یا 3 بار حملے ہوئے، اور اس حملے کے لیے خبیثوں نے کیا کیا، ایک بچے کو مطلب تیار کیا، چھوٹے بچے کو. وہ بچہ جو اسکول جا رہا تھا اس کو پکڑا اور پکڑ کے کہا کہ یہ تو داتا گنج بخش لاہوری پہ جو درگاہ اور بازار پہ جو لوگ جا رہے ہیں نا، یہ اتنے بڑے مشرک ہے کہ امریکہ میں بھی اتنے بڑے مشرک نہیں ہے، یہ امریکہ کے عیسائیوں سے بڑے مشرک ہے. یہاں بم سے جو ہے مطلب اگر تو نے اڑا دیا، خودکش حملہ کیا تو اگر مر بھی گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا تو، اور تیرے گھر کے ہم سب دیکھ لیں گے سب معاملہ جو ہے. اس کو بم باندھ دیا بچے کو، وہ بچہ چھوٹا اسکول پڑھنے والا بچہ، وہ جہاد کے چکر میں اور جنت کی لالچ میں وہ داتا گنج بخش لاہوری کی مزار پہ بم لے کے پہنچ گیا. اب وہ بچہ تھا، تھوڑی دیر کے بعد جب وہ بم پھوٹنے کے قریب ہوا تو گھبرا گیا آخر میں موت کے خوف سے. آخری وقت میں اس نے اپنا بیلٹ کھولا اور پھینک دیا. اسپورٹ ہوا، کئی سو تو لوگ مر گئے اس میں، باقاعدہ وہ فوٹوگراف بھی ہے، وہ دکھا کے میں آپ کے جذبات کو بڑھانا نہیں چاہتا، تکلیفی ہوں گی آپ کو دیکھ کر، میں نے نیٹ پہ ڈالی ہے وہ چیزیں. تو وہ کئی لوگ تو مر گئے لیکن یہ زخمی ہو کے بچ گیا. پورے میڈیا والے جب اس کے پاس پہنچے اور انٹرویو لیے تو اس نے ان کی پالیسی بتایا، ذرا سنیں کیا بول رہا ہے. پہلے تو آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، کتنی کلاس میں پڑھتے تھے، اور کیا مطلب آپ کا گھر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ہمارا تعلق میران شاہ عیسیٰ خیل کے ساتھ ہے. عیسیٰ خیل میں میں نور پبلک اسکول میں سبق پڑھتا تھا. جب میں اسکول سے باہر نکلا تو ایک دن طالبانوں کے امیر جو ٹریننگ دیتا ہے قاری ظفر نے میرے کو کہا کہ فدائی کے رسول کا تو کچھ فائدہ نہیں. میں نے اس کو کہا کہ کیا آپ خوب فدائی نہیں کرتا ہے، وہ چھوٹے پر فدائی کرتا ہے، اس کو جنت کا پیغام دیتا ہے، خود فدائی کرو، خود جنت کو جاؤ. اس نے کہا کہ بس وہ صحیح چلا گیا. دوسرے دن دوبارہ آیا کہ نہیں جنت کو جاؤ، فدائی کرو، ادھر تو بہت خوش ہے، یہ دنیا کے سلسلے چھوڑ دو. میں اس کے ساتھ چلا گیا. کیا گیا کہ اس کو کہا گیا کہ تم فدائی حملہ کرو اور امریکنز پہ کرو، کفارس پہ کرو. پھر یہ اس نے عمر نے بتایا کہ اس کو ڈیرہ غازی خان جب لائے اور ڈیرہ غازی خان کو جب انہوں نے بورڈ دیکھا تو انہوں نے بات کی کہ یہ ڈی جی خان تو افغانستان تو نہیں ہے، یہ تو پاکستان ہے، یہاں کیوں ہم اپنے بھائیوں پہ حملہ کریں گے. تو اس کو بتایا گیا کہ ڈیرہ غازی خان میں وہ امریکہ سے بڑے جو ہے کفار موجود ہیں اور جن کو یہ بت پرستی کی بات کر رہا ہے، اولیاء اللہ کے مزارات پر ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آتے ہیں اور اپنے
جو عقیدے کا اظہار ہے کہ وہ اس بنیاد پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں اور کامل لوگ ہیں اور ان کی جو انسان دوستی اور محبت ہے اسلام کے لیے خدمات ہے ان کو خراج عقیدت پیش کرنا تھے. کتنے غلط طریقے سے ان کو پورٹریٹ کیا گیا. عمر یہ بتاؤ کہ آپ کے فیملی کے کتنے بہن بھائی ہیں, آپ کے والد؟ بہرحال سمجھ میں آ گیا آپ کے. اس کو یہ کہہ کے تیار کیا گیا اور یہ پوری دنیا کو بولتے ہیں کہ سری لنکا وہاں مت جاؤ جہاد کرنے, یہ مت جاؤ, یہ شرک جو پھیل رہا ہے یہاں جہاد کرو. یہ دوسرے نوجوانوں کو ابھارتے ہیں مگر یہ خبیث بم مان کے کب اپنے آپ کو اڑائیں گے. ان کو جنت میں نہیں جانا ہے. اور پھر یہی نہیں, ان کی بے باکی کا عالم یہ ہے کہ ابھی لیبیا میں اس سے پہلے رے روڈ پر دکھا چکا ہوں اور ایک دو جگہ دکھا چکا ہوں, زہیر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کی مزار کو اڑایا گیا. تو کیسے اڑایا گیا؟ پہلے یہ لیبیا میں مزار ہے, وہ حضرت زہیر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار جس کو بم سے اڑایا گیا. وہاں کے وہ خبیث مفتی سے پہلے فتویٰ لیا گیا اور اس خبیث مفتی نے فتویٰ دیا کہ ان کی قبر کو اڑانا جائز ہے اور یہ فتنے کی جگہ ہے. بولتا ہوں خبیث, وہ عربی میں وہ چیز میں نے حاصل کی, دیکھیے اس میں انگلش اسکرپٹ بھی نیچے آ رہی ہے. جن کو عربی نہیں سمجھ میں آئے وہ انگلش پڑھ سکتے ہیں. یہ خبیث ہے جس کا نام وہابی جو مفتی ہے وہابیوں کا وہاں کا لیبیا کا صادق گریانی نام ہے اس خبیث کا. ذرا دیکھیں گے. وفي بعض الشباب هناك قاموا بإزالة هذه القبور أو نبشوا هذه القبور ووضعوها مع قبور المسلمين. فما حكم هذا الفعل؟ وہ پوچھ رہا ہے, انٹرویو میں لیا, اس نے پوچھا ہے کہ قبروں کو ڈھانے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور اس کے بارے میں آپ کیا اپنی رائے دینا, آپ کی تھنکنگ کیا ہے؟ جواب دے کہتا ہے کہ اس فتنے کو روکنا ہمارے لیے ضروری ہے. یہ فتنہ ہے, مزاروں پہ جانا ان کے نزدیک فتنہ ہے کہ مزاروں پہ جو ہے وہ شرک پھیلتا ہے, شرک ہو رہا ہے وہاں پر. الأرض إن كان جديدا ينبغي أن يخرج ويوضع في مقبرة المسلمين وإن كان قديما فينبغي أن يسوى بالأرض فإذا كان أراد إخراجه يخرجونه وإذا لم يخرجوه وتركوه فلا بأس لكن يسوى مع الأرض. یہ خبیث کے فتوے دینے کے بعد وہاں پہ بم اڑایا گیا. یہ زہیر ابن قیس کی مزار ہے. یہ فوٹو آپ نے نہیں دیکھا پچھلے پروگرام میں لیکن اب یہ ویڈیو اس کی حاصل ہوئی ہے. یہ مزار ہے اصل اڑانے سے پہلے کی. یہ ڈھانے کے بعد اب یہاں رک جائے تھوڑا. انہوں نے بم سے اڑایا اور آپ کو پتا ہے کہ بم کی طاقت کیا ہوتی ہے. لوہا بھی اس میں ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے, گل جاتا ہے. لوہا بھی, لوہے کی اگر عمارت بھی ہو تو بم دھماکے سے وہ بھی اثر آتا ہے اس پر بھی. لیکن عقیدہ اہل سنت کو آپ سلام کریں گے کہ بم سے ساری عمارت تو ڈھہ گئی مگر زہیر ابن قیس کا جسم سلامت رہ گیا ہے.